اور سرکار کے اخلاق اور عادات ہی ہمارے لیے مورالٹی کا اسٹینڈرڈ اور معیار ہے۔ سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایک لیڈر کی پرسنالٹی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں رسول اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ رسول اللہ میں نظر آئے گا کہ جنروسٹی ہے، ہمبلنس ہے، ڈسائسونیس ہے، ڈٹرمنیشن ہے، فرگیونیس ہے، موڈریشن ہے، پیشنس ہے، لویلٹی ہے، ٹالرنس ہے، بریوری ہے، موڈسٹی ہے، پائسنس ہے، ٹرسٹ وردینس ہے، ہیوملٹی ہے، جسٹس ہے۔ یہ ساری خوبیاں مکمل درجے کی رسول اللہ کی ذات میں موجود تھیں کہ جس سے بھی مصافحہ فرماتے اس کو اپنا ہاتھ دے دیتے اور اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والا خود ہاتھ نہ پہلے کھینچ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مومنین کے لیے نمونہ عمل اور رول ماڈل قرار دیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے پیارے آقا نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پر اخلاق و اقدار، عادات و اطوار کے نئے اور اتنے اعلیٰ اور زبردست معیار قائم کیے کہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جس نے اپنے لائف اسٹائل سے اتنا ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہو اور جس کی پرسنالٹی میں ایٹ دا سیم ٹائم اتنی ساری خوبیاں موجود رہی ہوں۔ بلکہ سرکار نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کر دوں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل اور اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے تو سرکار نے اپنی زندگی میں جن عادات اور جن اخلاق کا امپلیمنٹ کیا اور جن کی طرف حضور نے بلایا وہ اخلاق سب سے بہتر کیوں نہ ہوتے اور ان اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مقام پر کیوں نہ فائز ہوتے۔ پیارے آقا کے اخلاق، حضور کا طرز زندگی اور لائف اسٹائل اتنا مکمل اور پرفیکٹ ہے کہ جو شخص بھی سرکار کی اتباع کرے گا، حضور کے لائف اسٹائل کو فالو کرے گا اور جتنا زیادہ کرے گا اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی جو رسول اللہ کی عادت تھی یا جو کام رسول اللہ نے کر دیا یا جس کو پسند فرما لیا وہ کام بہتر ہے، اور جس سے منع کر دیا یا جس کام کی مذمت فرما دی وہ غلط ہے۔ اور سرکار کے اخلاق اور عادات ہی ہمارے لیے مورالٹی کا اسٹینڈرڈ اور معیار ہیں۔ سرکار کے اخلاق ہی سے دوسروں کے اخلاق کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مورالٹی اور اخلاق کو جانچنے کا کوئی الگ معیار اور اسٹینڈرڈ ہو کہ جس سے کہ سرکار کے بھی اخلاق جانچے جائیں، صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل کچھ نادان لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، سرکار کے اخلاق ہی معیار اور اسٹینڈرڈ ہیں۔ جو کام رسول اللہ کر دیں گے، جس کی تعریف کر دیں گے وہ اچھا ہے، اور جس کام کے مذمت کر دیں گے، جس سے روک دیں گے وہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کے اخلاق کا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا رزلٹ یہ سامنے آئے گا کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، قلبی سکون اور راحت میسر آئے گی، تعلقات اور ریلیشن مضبوط ہوں گے، سوسائٹی میں انسان کا مقام و مرتبہ بڑھے گا، زندگی میں نظم و ضبط آئے گا اور ایک سسٹمیٹک وے میں زندگی چلے گی جو خوشگوار ہوگی، اور اس سارے اخلاق کو فالو کر کے انسان ایک مثالی انسان بن جائے گا۔ اور پھر جب پوری سوسائٹی حضور کے اخلاق پر چلے گی، حضور کے اخلاق کو لاگو کر لے گی، تو وہ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بن جائے گی جس سے نفرتوں اور عداوتوں کا خاتمہ ہوگا، محبتیں اس سوسائٹی میں عام ہوں گی، غریبوں کا خیال رکھا جائے گا، لوگ ایک دوسرے کی قدر کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے بن جائیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ سرکار کے جو قریبی صحابہ تھے ان کا بیان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، اور سرکار کے اخلاق حسنہ کا سب سے عمدہ اور جامع بیان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے ملتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں
کہ حضور کے اخلاق قرآن تھے، یعنی جن عادتوں کی قرآن میں تعریف تھی یا جن باتوں کا قرآن مقدس میں حکم دیا گیا تھا، سرکار نیچرلی ان عادتوں ان باتوں کی طرف مائل ہوا کرتے تھے، اور جن عادتوں اور جن باتوں کی قرآن مقدس میں مناہی تھی، جن کی مذمت کی گئی تھی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطبع دور رہا کرتے تھے۔ علماء کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس کو مجسم صورت میں دیکھنے کا خواہش مند ہو تو وہ قرآن ناطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اور اگر رسول اللہ کی زندگی کو دستاویزی شکل میں ڈاکومنٹڈ وے میں پڑھنے کا خواہش مند ہو تو وہ قرآن مقدس کو پڑھ لے۔ جن لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ نہیں ملا ہو اور وہ رسول اللہ کی زندگی کو اچھے سے سمجھنے کے خواہش مند ہو تو انہیں قرآن مقدس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں رسول اللہ کے اخلاق کی بلندی کی خود گواہی دی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ اعلیٰ حضرت نے بہت ہی پیارا شعر کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایک لیڈر کی پرسنالٹی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں رسول اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ آپ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھیے، رسول اللہ میں نظر آئے گا کہ جنروسٹی ہے، ہمبلنس ہے، ڈسائسونیس ہے، ڈٹرمنیشن ہے، فرگیونیس ہے، موڈریشن ہے، پیشنس ہے، لویلٹی ہے، ٹالرنس ہے، بریوری ہے، موڈسٹی ہے، پائسنس ہے، ٹرسٹ وردینس ہے، ہیوملٹی ہے، جسٹس ہے۔ یہ ساری خوبیاں مکمل درجے کی رسول اللہ کی ذات میں موجود تھیں۔ رسول اللہ کی زندگی کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ خوش اخلاق ہیں، رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، صبر کرنے والے ہیں، معافی دینے والے ہیں، جود و سخا فرمانے والے ہیں۔ خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنوں، بیگانوں، گھر والوں، باہر والوں، قریب والوں، دور والوں، سب کے لیے یکساں تھے۔ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے بہرہور ہوتے تھے۔ اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن باہر والوں کے لیے وہ تنگ دل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر والوں سے تو بہت اچھے سے پیش آتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے جب نئے تعلقات بنے ہوں تو وہ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں لیکن جیسے جیسے تعلقات پرانے ہوتے جاتے ہیں ان کا رویہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئے تعلقات بنانے میں تو تنگ دل واقع ہوتے ہیں لیکن جب ان سے تعلقات بن جاتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ حضور سب کے ساتھ یکسانیت سے پیش آتے تھے۔ جہاں حضور کے اخلاق باہر والوں کے لیے اچھے تھے وہیں گھر والوں کے لیے بھی بہت اچھے تھے۔ جہاں حضور کے اخلاق نئے لوگوں کے لیے اچھے تھے وہیں اپنے پرانے صحابہ کے ساتھ بھی حضور بہت اچھے سے پیش آتے تھے۔ پھر امیر غریب چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق سرکار کی بارگاہ میں نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ امیروں کے ساتھ جہاں رسول اللہ کا رویہ اچھا ہوتا وہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی رسول اللہ اپنی کوئی تحقیر اور کسی بھی طرح کی برائی نہیں محسوس کرتے۔ اسی طرح جہاں بڑوں کے ساتھ رسول اللہ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے ویسے ہی بچوں کے ساتھ بھی بہت ہی محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کسی کے بھی لائف اسٹائل میں اتنی کمپیٹیبلٹی، اتنی یکسانیت نظر نہیں آتی کہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں جو عادت موجود ہے وہ پوری زندگی میں یکسانیت کے ساتھ موجود ہو اور اس میں حالات کے بدلنے میں بھی کوئی فرق نہ آئے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے حالات ہوں۔ سرکار کا رویہ ہمیشہ یکساں رہا کرتا تھا، ہمیشہ ایک طرح کے رویے سے سرکار سب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جس طرح باہر والے سرکار کی توجہ اور نظر عنایت پا کر خود کو سرکار کا عزیز سمجھا کرتے تھے، اسی طرح حضور کے گھر والے بھی سرکار کی موجودگی میں سرکار کے زیر سایہ خود کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ ماتحتوں سے حسن سلوک کے حوالے سے سرکار کا فرمان بھی یہی ہے کہ غلاموں کو وہی کھلاؤ پلاؤ جو خود کھاؤ پیو، اور وہی پہناؤ جو خود پہنو، اور ان کو طاقت سے زیادہ کام نہ دو، اور اگر کبھی طاقت سے زیادہ کام دو تو ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ یہی سرکار کا رویہ بھی تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے اور اپنے کام تو سرکار خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے اور خود ہی اپنے جوتے درست فرماتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کا در نبوت امیر غریب، چھوٹے بڑے، مضبوط کمزور، ہر شخص کے لیے کھلا ہوا تھا اور بارگاہ نبوی میں ہر انسان کے لیے باریاب ہونا آسان ہوا کرتا تھا، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوا کرتی تھی، اور معاشرے کے کسی بھی شخص کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی توجہ اور اتنا ہی ٹائم دیا کرتے تھے جتنا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ محفلوں میں سرکار کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر صحابہ کرام دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے تو حضور بھی ان کے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے، اگر کبھی آخرت کا تذکرہ چلتا تو حضور بھی آخرت کا تذکرہ فرماتے، اور اگر کبھی کھانے پینے کی باتیں آ جاتی تو سرکار صحابہ کرام کے ساتھ کھانے پینے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں صحابہ کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی والے تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے سامنے اشعار پڑھا کرتے تھے اور زمانے جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے، تو ان باتوں میں جب صحابہ کرام ہنسا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ شاعر نے بہت ہی پیارا شعر کہا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس شخص سے بھی سرکار ملتے تبسم کے ساتھ ملتے، اور معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری بات سنا کرتے تھے اور پورا ٹائم دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی بات ختم نہ ہو اور سرکار اس سے منہ پھیر لیں، یا سامنے والا اگر حضور کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان اس کی باتوں سے ہٹا لیں۔ یہ حضور کا رویہ تھا کہ ہر شخص کو پوری گفتگو کرنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مصافحے میں بھی سرکار کی عادت یہ تھی کہ جس سے بھی مصافحہ فرماتے اس کو اپنا ہاتھ دے دیتے، اور اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والا خود ہاتھ نہ پہلے کھینچ لے۔ پھر پیارے آقا کی یہ بھی عادت تھی کہ دوران گفتگو صحابہ کرام سے مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے اور ان کو خوش کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب خوش ہو جاتے تو عرض کرتے آپ ہمارے ساتھ مزاح فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کی قسم میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، یعنی میں مذاق میں بھی اچھی باتیں اور حق باتیں ہی کہتا ہوں، غلط طرح کا مذاق میں نہیں کرتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کیسی بھی گفتگو کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہوں، اپنا وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے تھے اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے جس سے سرکار کے وقار میں ہلکی سی بھی کمی آئے۔ پھر یہ حقیقت تو سب کو پتا ہے کہ مسلم معاشرے میں رسول اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ رسول اللہ سوسائٹی کا سینٹر تھے، ہر طرح کے مدعے بارگاہ نبوی میں پیش کیے جاتے تھے۔ لوگ اپنی حاجتوں، سوالوں، شکوہ شکایتوں سے رسول اللہ کو گھیرے رہتے تھے۔ کوئی کسی چیز کا سوال کر رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اپنے خواب کی تعبیر دریافت کر رہا ہے، کسی کو شکوہ شکایت بیان کرنا ہے، کوئی امور آخرت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کا سوال کر رہا ہے۔ الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ مسئلے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور رسول اللہ ان سارے مسئلوں کو خندہ پیشانی سے حل کرتے، ہر آنے والے کا کشادہ قلبی سے استقبال فرماتے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کا مسئلے کا حل رسول اللہ نے نہ پیش کیا ہو، جس کے سوال کا جواب نہ دیا ہو، جس کی حاجت نہ پوری کی ہو، جس کے خواب کی تعبیر نہ بیان کی ہو، بلکہ ہر شخص پر رسول اللہ کے جود و کرم، فضل و احسان کی بارش یکساں برسا کرتی تھی۔ سرکار کے اخلاق حسنہ کا بیان حضور کی گھریلو زندگی کے بغیر ادھورا رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو حسن سلوک، حسن معاشرت کا رویہ اختیار کیا، وہ سارے مومنین کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا خاندان تھا۔ بیک وقت سرکار کی 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن سرکار نے جس حکیمانہ انداز میں، اچھے انداز میں اور عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر فرمائی وہ قابل تعریف ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
ان سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ساری ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ حجرے تعمیر تھے، سب کو برابر کے ساتھ نفقہ دیا جاتا تھا اور برابری سے سب کے ساتھ راتیں بھی بسر فرماتے تھے۔ سرکار کو اپنی ساری ازواج مطہرات سے بے حد محبت تھی، سب کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے تھے اور ان کو خوش کرنے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے اور مسرور کن الفاظ میں ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی سے کوئی نا اتفاقی ہو جاتی تو ان سے درگزر فرما دیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو، بلکہ جتنا حسن سلوک رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات سے کیا کرتے تھے، جتنا اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے، کوئی اور انسان اتنا خیال اور اتنا حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ خود رسول اللہ کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں ہوں۔ سرکار کو اپنی ازواج مطہرات کا بے حد خیال تھا اور غیرت بھی بہت زیادہ تھی، ان کی ضرورتیں سرکار خود پوری فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو اونٹ پر سوار ہونا تھا، تو ان کو اونٹ پر سوار کرنے کے لیے رسول اللہ زمین پر تشریف فرما ہوئے، ان کے لیے اپنا گھٹنا کھڑا کیا اور حضرت صفیہ اس طرح سرکار کے گھٹنوں پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئے۔ یہ رسول اللہ نے شوہروں کے لیے معیار سیٹ کیے ہیں کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کے بھی اخلاق نہیں تھے۔ جب بھی کوئی صحابی یا گھر والا آپ کو آواز دیتا تو حضور لبیک کہہ کر جواب دیا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بڑا مشفقانہ اور پیار بھرا ہوتا تھا۔ جب سرکار کا بچوں کے پاس سے گزر ہوتا تو سرکار خود بچوں کو سلام کرتے، ان کو دعائیں دیتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ کبھی بچوں سے سرکار محبت فرماتے ہوئے ان کے کان پیار سے مسلتے، کبھی کسی کے بچے کے منہ پر دھیرے سے پانی ڈال دیتے۔ اس طرح سرکار بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ سرکار اپنے دونوں جنتی شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما سے تو بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان جنتی شہزادوں کو سرکار اپنی گود میں اٹھاتے، اپنے کاندھوں پر بیٹھاتے، ان بچوں کو سرکار چومتے، ان پر شفقت فرماتے، ان کی خوشبو سونگا کرتے، ان کی بڑائیاں بیان کیا کرتے اور ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا سے بھی سرکار بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کو گود میں لے کر سرکار نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو ان کو کنارے رکھ دیتے، پھر جب سجدے سے دوبارہ اٹھتے تو پھر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح انصار کے بچوں سے سرکار کو بڑی محبت تھی۔ جب انصار کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے وہ بارگاہ نبوی میں پیش کیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک فرماتے، یعنی کھجور اپنے منہ میں تناول فرما کر چبا کر تھوڑی سی کھجور ان بچوں کے منہ میں رکھا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ ہوا کرتا تھا۔ پیارے آقا کا انداز اصلاح بھی نہایت مشفقانہ، حکیمانہ اور اچھوتا ہوا کرتا تھا۔ نہایت نرمی کے ساتھ سرکار لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک اعرابی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اسے ہٹانے لگ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اسے کر لینے دو پیشاب۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو رسول اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کی اچھے انداز میں اصلاح فرمایا۔ اس کو ڈانٹا پھٹکارا نہیں، بلکہ اس کو یہ بتایا کہ مسجد خدا کے ذکر کی جگہ ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ پھر کبھی کبھی تو بڑے عجیب واقعات ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ تو رسول اللہ نے ان کے کفارے کے لیے دریافت کیا، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا 2 ماہ مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کی بھی استطاعت نہیں۔ پھر پوچھا سرکار نے کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر رسول اللہ کے پاس وہ بیٹھے رہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی گئیں، تحفہ کسی نے پیش کیا تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مسکینوں میں بانٹ دو۔ پھر انہوں نے اپنا یہ عریضہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ ان کھجوروں کا اس آبادی میں مجھ سے زیادہ کوئی حاجت مند نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنا یہ عریضہ بارگاہ نبوی میں پیش کیا تو رسول اللہ مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت جھلک پڑے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ بھی سخاوت فرما دی کہ ان کو وہ پوری کھجوریں دے دیں۔ دیکھیں وہ خطا کر کے آئے تھے اور سرکار ان کا حل تلاش رہے، تم یہ کر سکتے ہو، وہ کہہ رہے نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے نہیں کر سکتے، سارے حل انہوں نے پیش کیے رسول اللہ نے، لیکن وہ کوئی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ پھر رسول اللہ نے ان کے گناہ کا اپنی طرف سے کفارہ ادا فرمایا اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ میں ہی ان کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول اللہ اس پر بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہ ساری کھجوریں اٹھا کر ان کو دے دی کہ لے جاؤ۔ یہ رسول اللہ کا انداز اصلاح تھا کہ کرم بھی فرما رہے ہیں، اصلاح بھی فرما رہے ہیں۔ سرکار کی ایک صفت سرکار کی نرم دلی بھی تھی۔ سرکار بہت زیادہ رقیق القلب واقع ہوئے تھے اور لوگوں کی تکلیفوں کا بہت زیادہ احساس کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سینسیٹیو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگ سکتا ہے کہ رسول اللہ کو لمبی نماز پڑھنا پسند تھا، لیکن جب سرکار امامت فرماتے اور اگر کبھی پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو سرکار اس وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے کہ کہیں اس بچے کی ماں کو جو نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھ رہی ہو اس کو ناگوار نہ گزرے، اس پر یہ شاق نہ گزر جائے، اس وجہ سے سرکار اپنی نماز بھی مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی۔ اسی طرح سرکار نے صحابہ کرام کو بھی مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا تاکہ نماز میں جو بچے ہوں، جو بوڑھے ہوں، جو کمزور لوگ ہوں، ان پر شاق نہ گزرے۔ سرکار بہت زیادہ اپنی امت کا خیال رکھا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات بہت ساری چیزوں کو تو رسول اللہ اس وجہ سے ترک فرما دیا کرتے تھے کبھی کبھی تاکہ وہ ان کی امت پر لازم نہ قرار دے دی جائیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر نرمی اور مہربانی تھی۔ سرکار کے اخلاق حسنہ تو بہت بلند تھے، لیکن مزید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما اور مجھے برے اخلاق سے پھیر دے۔ اسی طرح سرکار ایک دعا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، ارشاد ربانی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو آپ اللہ کی رحمت سے مومنین کے لیے نرم دل ہیں۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، ایک عادت سچائی بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں سرکار کی سچائی کو کئی مقام پر بیان فرمایا، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لقب سے جانے جاتے تھے، ایک سچا اور ایک امانت دار۔ سرکار کی یہ دو خوبیاں تو پوری سوسائٹی میں مشہور تھیں، ہر شخص آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانا کرتا تھا۔ اسی طرح سرکار کی ایک صفت صبر بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ اگر رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ بچپن سے ہی رسول اللہ کی زندگی میں مشقتیں موجود تھیں۔ پیدائش سے پہلے سرکار کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو دادا جن کی پرورش میں آپ تھے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ پھر 40 سال کی عمر میں جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو قریبی لوگوں نے ہی حضور کو ستانا شروع کر دیا۔ طرح طرح کی مشقتوں اور مصیبتوں کا سرکار کو سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ نے سرکار کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی ہر طرح سے ٹارچر کیا۔ سرکار کو پاگل کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا۔ سرکار نے وطن کی جدائی برداشت کی، اولاد و اصحاب کی جدائی برداشت کی، لیکن ان ساری مشقتوں اور مصیبتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر نہیں چھوٹنے دیا۔ حتیٰ کہ طائف کے اس مشکل ترین دن بھی سرکار نے صبر نہیں چھوڑا جس دن کفار نے آپ کا جسم پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اسی طرح پیارے آقا کی ایک عادت جود و سخاوت تھی۔ سخاوت میں پوری دنیا میں سرکار کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور حضور کی یہ سخاوت رمضان کے دنوں میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب بھی سرکار سے کچھ مانگا گیا تو سرکار نے عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو سرکار نے 2 پہاڑوں کے بیچ کی بکریاں عطا فرما دی۔ وہ شخص سرکار کے اس رویے سے اس قدر خوش ہوا
کہ وہ جا کر اپنی قوم میں بولا کہ لوگوں اسلام قبول کر لو کہ محمد اس قدر دیتے ہیں کہ انہیں فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بھی بیان ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کچھ مانگا گیا ہو اور رسول اللہ نے اس کے جواب میں لا یعنی نہیں کہہ دیا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے بہت ہی پیارا شعر کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب حضور کے پاس مال آتا تو جو شخص بھی حضور کو ملتا اسے حضور عطا فرماتے، اور جب تک مال ختم نہیں ہو جاتا تھا سرکار اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے۔ اور کشادگی میں تو سب سخاوت کر دیتے ہیں، لیکن سرکار کی سخاوت ایسی تھی کہ تنگی اور حاجت کے وقت بھی سرکار سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چادر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اس چادر کی اس وقت رسول اللہ کو حاجت بھی تھی، رسول اللہ نے وہ چادر زیب تن فرما لی، لیکن ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہ چادر رسول اللہ سے طلب فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو نکال کر لے آئے تہہ کر کے، اور وہ صحابی کو عطا فرما دیا۔ یہ سرکار کی سخاوت تھی کہ جس چادر کی سرکار کو ضرورت ہے وہ اپنے جسم سے اتار کر صحابہ کرام کو عنایت فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ مانگتے مانگتے سرکار کو تکلیف بھی پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی سرکار ان کو جھڑکتے نہیں، ان کو بھگاتے نہیں، ان پر اپنی داد و دہش کے دروازے بند نہیں کرتے، بلکہ اس حالت میں بھی ان پر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے مانگتے مانگتے سرکار کی چادر پکڑ کر اس طرح سے گھسیٹی کہ سرکار کی گردن میں ہلکی سی خراش آ گئی، اور پھر کچھ جملے بھی اس نے کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخی پر بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ سرکار مسکرا پڑے اور اس کو مسکرا کر عطا بھی فرمایا۔ سرکار کی سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ لوگوں کی چیز سرکار خرید لیتے، اپنی جانب سے قیمت ادا فرماتے، قیمت میں اضافہ فرماتے، پھر وہ چیز جو خرید کر اپنے ملکیت میں لے لی تھی پھر جود و سخا فرماتے ہوئے وہ چیز بھی وہ صحابی کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک اہم عادت عفو درگزر کی ہے۔ حضور کسی بھی شخص کی کوئی بھی غلطی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان سب سے عفو درگزر فرما دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب پورا مکہ آپ کے زیر نگی آ گیا اور ان کفار کو یہ امید تھی کہ ہمارے ساتھ انتقامی معاملہ کیا جائے گا، لیکن اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور سارے لوگوں کو عام معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح اس یہودن کے ساتھ بھی سرکار نے عفو درگزر کا معاملہ فرمایا جس نے حضور کو زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی، اور اس شخص کو بھی سرکار نے معاف فرما دیا تھا جس نے نیند کی حالت میں سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے حضور پر تلوار سوت لی تھی۔ اسی طرح طائف میں جن لوگوں نے رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں ان سے بھی انتقامی کارروائی نہ کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر فرما دیا تھا اور ان کے لیے دعائے ہلاکت نہیں فرمائی تھی۔ اسی طرح فضالہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے فتح مکہ کے سال طواف کر رہے تھے تو رسول اللہ نے پوچھا، فضالہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پوچھا دل میں کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سرکار نے تبسم فرمایا اور ان سے کہا کہ استغفار کرو، پھر ان کے سینے پر اپنا دست شفقت رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دل سکون و قرار پا گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے سے اٹھایا بھی نہیں تھا کہ سرکار پوری دنیا میں میرے نزدیک سب سے عزیز تر ہو چکے تھے۔ اسی طرح سرکار کا ایک وصف عدل و انصاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام عدل و انصاف کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے جو معیار قائم کیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چوری کے سلسلے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی گئی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، تو رسول اللہ ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ یہ رسول اللہ کا انصاف تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب نادان لوگوں نے رسول اللہ کے عدل و انصاف پر سوال کھڑے کرنے شروع کیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اسی طرح دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میرے پاس عدل نہیں ہوگا
تو किसके पास अदल होगा। रसूलुल्लाह के अदल इंसाफ का तो ये मामला था कि अगर कोई शख्स सरकार के किसी फेल का सरकार से बदला लेना चाहता तो सरकार इसकी भी गुंजाइश फरमाया करते थे। एक मर्तबा एक साहबी को रसूलुल्लाह ने छड़ी से कचोका लगाया तो वो साहबी थोड़े मज़ाहिया थे, उन्होंने कहा मुझे बदला चाहिए, तो सरकार ने अपनी कमीज हटा दी और उनको बदला लेने की इजाजत दे दी। लेकिन उनको बदला नहीं लेना था, बल्कि उनको सरकार के जिस्म अथर का बोसा लेना था। तो उन्होंने सरकार के जिस्म अथर को फौरन चूम लिया और अर्ज किया कि मेरा यही मकसद था। और अज़वाज मुतहरात के दरमियान अदल इंसाफ का जो मामला था वो पहले अभी जिक्र किया गया कि रसूलुल्लाह ने उनके नफ़क़े, उनके घर के रहने के इंतज़ाम और उनकी बारी के अय्याम तक में बराबरी का मामला फरमा दिया था। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत सरकार की वफादारी है। सरकार जिससे जो भी वादा फरमा लेते उसे सरकार पूरा किया करते थे, चाहे उस वादा पूरा करने में सरकार को कितनी ही मशक्कत क्यों ना हो। इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा किराम, अपने जानिसारों का भी बहुत ख्याल रहा करता था। सरकार अपने कदीम सहाबा को याद किया करते थे, उनकी जानिसारियों का तज़किरा किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो शुरू इस्लाम से रसूलुल्लाह के साथ थे, हज़रत अबू बकर का रसूलुल्लाह तज़किरा फरमाते और उनकी जानिसारियों का तज़किरा फरमाते और कहते लोगों में सबसे ज्यादा अबू बकर ने अपनी जान और सोहबत से मेरी मदद की। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को अपना खलील और दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को बनाता। इसी तरह हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिसारियों का भी रसूलुल्लाह तज़किरा किया करते थे, उनको याद किया करते थे और इस तरह से उनका तज़किरा किया करते थे कि आपकी सबसे प्यारी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को गैरत आ जाया करती थी और हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सहेलियों के यहाँ बकरी का गोश्त भी भिजवाया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा हलीम और बुर्दबार थे। अगर कोई शख्स सरकार को तकलीफ पहुंचाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं होते थे और ना ही बदला लिया करते थे, बल्कि अफ़्व दरगुजर फरमाया करते थे और किसी भी तरह की इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। बल्कि सरकार की सिफत बुर्दबारी को जांचने के लिए एक यहूदी आलिम ज़ैद बिन साना बारगाह नबवी में हाजिर हुए। सरकार पर उनका कुछ कर्ज था, लेकिन उन्होंने कब्ल अज वक्त अपने कर्ज का मुतालबा किया और सरकार की चादर पकड़कर खींच ली। सरकार की चादर जमीन पर गिर गई और उन्होंने सख्त अल्फाज तुर्श लहजे में कहे। उनके इस सख्त रवैये पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज हो गए और उनको डराने लगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा मामला देख रहे थे और तबस्सुम फरमा रहे थे। फिर रसूलुल्लाह ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि कर्ज की अदायगी कर दी जाए और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया कि कर्ज से बढ़ाकर भी रकम दी जाए। हजरत उमर ने पूछा, ये बढ़ाकर किस लिए रकम दी जाएगी? तो रसूलुल्लाह ने बताया, ये जो तुमने उनको डराया है, ये बढ़ाकर जो रकम दी जा रही है, ये उसका बदला होगा। इस तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी फरमाते थे। रसूलुल्लाह की बुर्दबारी देखकर ज़ैद बिन साना को यकीन हो गया कि यकीनन ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह की एक और सिफत सरकार की तवाज़ु और इंकिसारी थी। सरकार नहायत ही सादा जिंदगी बसर करते थे। सादा सा लिबास होता था, सादा सा घर था और सादा ही खाना तनावुल फरमाया करते थे और सादे से बिस्तर पर सोया करते थे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर तो खजूर की छाल का हुआ करता था, जिसकी सख्ती की वजह से रसूलुल्लाह के मुलायम नर्म नाजुक जिस्म पर निशानात पड़ जाया करते थे। रसूलुल्लाह ने तवाज़ु का इजहार करते हुए इरशाद भी फरमाया कि मेरी शान में उस तरह का गुलू ना करो जिस तरह नसारा ने इब्ने मरियम की शान में किया, बल्कि मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल जानो। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुझे वही की गई कि तवाज़ु इख्तियार करो ताकि कोई किसी पर फख्र ना करे और कोई किसी पर जुल्म ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु का आलम तो यह था कि जब सरकार ने मक्का फतह कर लिया तो नहायत तवाज़ु के साथ मक्का में दाखिल हुए और मक्का के सारे लोगों में आम माफी का परवाना दे दिया। इसी तरह हज्जतुल वदा के मौके पर भी बड़ी अजीम तवाज़ु का इजहार फरमाया और इस मौके पर आपके जिस्म पर जो चादर थी उसकी कीमत 4 दिरहम या इससे कम की थी। और रसूलुल्लाह ने इस मौके पर इरशाद भी फरमाया था, ये एक ऐसा हज है जिसमें न रियाकारी है और न शोहरत है। जरा गौर तो करें, सरकार का मकाम व मर्तबा मखलूक में सबसे आला, सरकार का इल्म सारी मखलूक से ज्यादा, सरकार का हुस्न सारी मखलूक से ज्यादा, सरकार की इबादत सारी मखलूक से ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद तवाज़ु ऐसी है कि सादा से जिंदगी बसर कर रहे हैं
اور معمولی سا کھانا تناول فرما رہے ہیں اور عام سے لباس پہن رہے ہیں اور سادے سے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سی سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے، خدام کے ساتھ کھانا تناول فرما لیتے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، بیواؤں اور یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتے، کوئی دعوت دیتا تو دعوت میں حاضر ہو جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے تو سامنے سے سلام کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج، کریم طبیعت، خندہ پیشانی والے تھے۔ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازوں میں حاضر ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ سرکار سے لوگ ڈریں۔ کبھی کوئی شخص اگر ہیبت رسالت سے مرعوب ہو جاتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسکین پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور ہیبت رسالت سے وہ مرعوب ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرما لیا اور اس کو تسکین دی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری تھی، لیکن اس تواضع انکساری اور تحمل و بردباری کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت شجاعت و بہادری بھی تھی۔ شجاعت و بہادری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے۔ جہاں پر لوگ ڈر جاتے تھے، لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیش قدمی فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا کو اسلام کے فروغ اور قیام عدل و انصاف میں کسی کا نہ خوف رہتا تھا نہ ڈر رہتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں تنہا کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کبھی بھی کفار سے نہ مرعوب ہوئے نہ ان سے ڈر کر پیچھے ہٹے۔ مکہ میں پیارے آقا محفلوں، بازاروں اور تجارت گاہوں میں تشریف لے جاتے تاکہ مشرکین مکہ کے کفر و شرک اور ان کی بت پرستی کی کھل کر مذمت بیان کریں، اور اس مذمت کے اعلان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے متبعین کے کم ہونے کا ملال رہتا تھا، نہ مشرکین مکہ کی کثرت سے مرعوب ہوتے تھے، نہ ہی ان کے انتقامی رویے کا سرکار کو ڈر لگتا تھا۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے بہت برہم اور ناراض ہوتے تھے۔ کبھی وہ سرکار کا مذاق اڑاتے، کبھی سرکار کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی ان انتقامی کارروائیوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ ان آزمائشوں کے بعد پیارے آقا پھر لوگوں کے درمیان تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ پیارے آقا مضبوط دل والے، بلند حوصلے والے اور ناقابل تسخیر استقامت والے تھے۔ کفار مکہ کے ڈرانے، دھمکانے، ذلیل و رسوا کرنے، مارنے پیٹنے کی کوششوں کی سرکار کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سرکار کو نہ ان کی تلواروں کا خوف رہتا تھا، نہ ان کے نیزوں کا ڈر رہتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہادر تھے کہ خوف کی جگہوں میں سب سے آگے تشریف لے جاتے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر کر خبر آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ تحقیق حال کے لیے خود آگے تشریف لے جاتے اور پھر لوگوں کو مطمئن کرتے۔ ایک رات اہل مدینہ کو خوفناک آواز سنائی دی، جس کو سن کر لوگ ڈر گئے اور اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ پھر لوگ آواز کی طرف جانے لگے تاکہ تحقیق کریں۔ تو جب لوگ تحقیق حال کے لیے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کا تجزیہ کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسکین بھی پہنچا رہے تھے، مطمئن بھی کر رہے تھے کہ ڈرو مت، ڈرو مت۔ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور سرکار کے گھوڑے پر زین بھی نہیں رکھی تھی۔ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اپنی جگہ انتظار نہیں کیا، نہ ہی اپنے گھوڑے پر زین وغیرہ رکھنے کا اہتمام فرمایا، بلکہ سرکار نے فوراً گھوڑا لیا اور سوار ہو کر سب سے پہلے وہاں تشریف لے گئے اور واقعے کی تحقیق کری۔ جب لوگ جانا شروع کر رہے تھے تب سرکار وہاں سے تحقیق کر کے واپس آ رہے تھے۔ اسی طرح شدید جنگوں میں جب لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے اور لوگ پیچھے ہٹنے لگتے تھے، ان مقامات پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت و بہادری کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے تھے۔ حنین کی جنگ میں جب مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، اس وقت بھی سرکار شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے تھے، بلکہ سرکار اپنے کھچر پر سوار پیش قدمی بھی فرما رہے تھے اور اپنے نام اور اپنے منصب کا اعلان بھی فرما رہے تھے۔
سرکار اس وقت کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ سرکار کی شجاعت و بہادری اور عزم و استقلال سے ہی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، پھر مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور صحابہ کرام کا بیان بھی یہ تھا کہ ہم میں سب سے بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو جنگوں میں سرکار کے سب سے قریب ہوا کرتا تھا، کیونکہ سرکار جنگ کرتے کرتے دشمن کی فوجوں میں بہت آگے تک تشریف لے جاتے تھے، جہاں تک عام لوگوں کے لیے جنگ کرتے کرتے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا تھا، سرکار جنگ کرتے بہت آگے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کہتے تھے کہ سب سے بہادر وہ شخص مانا جائے گا جو سرکار کے سب سے قریب ہوگا۔ پیارے آقا کی ایک اور صفت اور عادت زہد تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ دنیا کے آرام و آسائش، مال و دولت، جاہ و منصب کی سرکار کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سرکار اس دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ کوئی مسافر ہو یا کوئی اجنبی ہو۔ بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برسر ممبر یہ اعلان بھی فرمایا تھا کہ بندے کو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں سے جو لینا چاہے لے لے یا اللہ پاک کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لے۔ تو بندے نے اللہ پاک کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ پسند کی۔ سرکار اس قدر ظاہر صفت اور دنیا سے بے رغبت تھے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا جائے تو بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائے اور اس سونے میں سے میرے پاس کچھ بچا رہے سوائے اس کے جو میں دین کے لیے بچا رکھوں۔ اس سے جہاں سرکار کی دنیا سے بے رغبتی کا پتہ چلتا ہے، وہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک کے گھریلو حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے گھر والے بہت کم ساز و سامان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، جبکہ سرکار اس طرح کی سخاوت کیا کرتے تھے کہ جیسی سخاوت سے بادشاہ بھی عاجز رہ جائے۔ مہینے ہو جاتے تھے سرکار کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا اور گھر والے صرف کھجور اور پانی پر قناعت کیا کرتے تھے۔ خود سرکار کی یہ حالت ہوتی تھی کہ بھوک سے سرکار کو پریشانی ہوتی تھی، لیکن اس حالت میں سرکار کو سوکھی کھجور تک نہیں ملتی تھی کہ سرکار اس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ پیارے آقا کو تو بارگاہ الہی سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ مال و دولت، آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن سرکار نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ نہیں، میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں اور ایک دن آسودہ رہتا ہوں، تو جس دن میں بھوکا رہتا ہوں اس دن میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، اور جس دن میں آسودہ رہتا ہوں اس دن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ زہد و قناعت والی ایک دم سادہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ جو کچھ گھر میں موجود ہوتا تناول فرما لیتے، جو موجود نہیں ہوتا اس کا تکلف نہیں کرتے، جو کچھ بارگاہ نبوی میں پیش کیا جاتا سرکار اسے تناول فرماتے۔ ہاں اگر کچھ ناپسند ہوتا تو اسے ترک تو فرما دیتے، لیکن اس میں عیب نہیں نکالتے، اور اگر تناول فرمانے کو کچھ نہیں ہوتا تو سرکار صبر فرماتے، حتیٰ کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ کئی مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا تک جلنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اس شدید بھوک کی حالت میں بھی، پریشانی کی حالت میں بھی سرکار سب سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ نہ مزاج میں سختی آتی تھی، نہ پریشان ہوتے، نہ منہ بناتے، اور اتنی پریشانیاں اٹھا لینے کے باوجود بھی سرکار اپنے کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک کی ایک اور صفت سکینہ اور وقار تھی۔ رسول اللہ کے سامنے کیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، سرکار گھبراتے بالکل نہیں تھے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کے قلب اطہر پر سکینہ نازل فرما دیا تھا۔ حضور پر مسلسل پریشانیاں آتی تھیں، لیکن پیارے آقا کو اللہ کی نصرت و حمایت پر بھروسہ تھا اور سرکار ہر وقت پرسکون حالت میں رہتے تھے۔ آقا کا سکون اور وقار ہر حالت میں برقرار رہتا تھا، یہاں تک کہ ایسے حالات میں بھی جہاں پہ بڑے بڑے شرفاء اور فضلاء ڈر جائیں، گھبرا جائیں، شدت اور غصے کی طرف مائل ہو جائیں، ان حالات میں بھی سرکار بالکل پرسکون اور پروقار رہا کرتے تھے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ رسول اللہ کو کن صبر آزما اور چیلنجنگ حالات کا سامنا تھا۔ طائف اور ہجرت کا وہ سفر دیکھ لیجئے، بدر و احد اور حنین جیسی جنگیں دیکھ لیجئے، خندق کا محاصرہ دیکھ لیجئے، حدیبیہ کے مقام پر کی جانے والی صلح دیکھ لیجئے، فتح مکہ کا موقع دیکھ لیجئے، اور مکہ میں تبلیغ اسلام کے لیے جن شدتوں اور مصیبتوں کا سرکار نے سامنا کیا وہ دیکھ لیجئے، پھر پرسنل لائف میں رسول اللہ نے بچپن سے جن مصیبتوں کا سامنا کیا، ان سارے حالات میں ہر حال میں رسول اللہ کا سکون اور وقار برقرار رہا۔ اسی طرح نبی پاک کی ایک اور اہم صفت حیا ہے۔
پیارے آقا کی حیا کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورتوں سے زیادہ باحیا تھے۔ رسول اللہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے اور ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام خوش ہو جاتے تو عرض کرتے آپ ہمارے ساتھ مزاح فرماتے ہیں، تو سرکار فرماتے خدا کی قسم میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی میں مزاح میں بھی اچھی بات اور حق بات ہی کہتا ہوں۔ رسول اللہ جب خوش ہوتے تو ٹھٹھا نہیں لگاتے تھے بلکہ صرف تبسم فرماتے تھے، اور جب زیادہ خوش ہو جاتے تو لوگوں کو سرکار کے دانت نظر آ جایا کرتے تھے۔ دین میں غلو کرنے سے نبی پاک نے منع فرما دیا۔ ارشاد رسول ہے کہ دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والی امتیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئیں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ اللہ پاک تم سے سختی فرما دے، کیونکہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ پاک نے ان پر سختی فرما دی۔ کسی بھی طرح کا غلو سرکار پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی دو چیزوں کے درمیان حضور کو اختیار ہوتا تو ان میں سے جو چیز آسان ہوتی سرکار اسے اختیار فرماتے تھے۔ ارشاد رسول بھی ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یعنی آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو۔ رسول اللہ نے اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، تو یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں۔ اور دور نبوی میں کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس طرح سے عبادت کرے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے۔ اگر کبھی اس طرح کا واقعہ رسول اللہ کے سامنے آ جاتا تو رسول اللہ اس طرح کی سختی سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ یہ پیارے آقا رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف و اخلاق کا بیان تھا، ورنہ معاملہ تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثناخواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ رسول اللہ کے سارے اوصاف و اخلاق کا بیان تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، بس عرض یہ ہے کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔